شیعہ کون ہے؟ کیونکہ یہ واقعہ بہت زیادہ اہل تشیع کی طرف سے آتا ہے اور اس میں بہت ڈیپتھ میں جاتے ہیں، وہ بہت سیڈ ڈیٹیلز ہیں، اور ان کے مطابق 40 دن کا سیج تھا اور اس میں بچوں کو بھی مارا گیا، عورتوں کو بھی مارا گیا کھلے عام۔ ہمارے ہاں سیکٹیرینزم کو اچھالا جاتا ہے اس مہینے میں۔ یہ بات درست ہے کہ ہم اہل تشیع کے عقائد سے سخت ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن اوبویسلی ہمارا دین نفرت اور وائلیشن کو پسند نہیں کرتا، تو ہم بھی اس بات پہ جو ہے وہ کلیئر ہیں کہ دس لیکچر از ناٹ ان ہیٹ آف سم ون، یا دس لیکچر از ناٹ ٹو پرووک وائلنس اگینسٹ اینی سیکٹ۔ شیعہ کون ہے؟ کیونکہ یہ واقعہ بہت زیادہ اہل تشیع کی طرف سے آتا ہے اور اس میں بہت ڈیپتھ میں جاتے ہیں، وہ بہت سیڈ ڈیٹیلز ہیں، اور ان کے مطابق 40 دن کا سیج تھا اور اس میں بچوں کو بھی مارا گیا، عورتوں کو بھی مارا گیا کھلے عام۔ ایکچولی سب سے پہلی بات یہ کہ شیعہ جو ہے اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے پولیٹیکل موومنٹ، ناٹ ایز اے تھیولوجیکل موومنٹ۔ شیعان علی جو کوفہ کے لوگ تھے، دے اسٹارٹیڈ کالنگ دیم شیعان علی۔ شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائی دا وے قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، سورہ قصص میں آیت نمبر 15 میں بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے میرے خیال سورہ صافات میں بھی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے سورہ قصص کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ شیعہ اس کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ جو ہے وہ شہر میں داخل ہوا ایٹ اے ٹائم آف ان اٹینشن بائی اٹس پیپل، صبح کا وقت ہوگا، اور اس نے وہاں دیکھا دو لوگوں کو لڑتے ہوئے، ان میں سے ایک جو ہے وہ ان کے شیعہ میں سے تھا۔ تو شیعہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا گروپ، آپ کا فیکشن، ٹھیک ہے؟ فیکشن اور گروپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سورہ صافات میں بھی آیت نمبر 83 میں یہ ورڈ آیا ہے، غالباً ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو لفظ شیعہ کا مطلب ہوا گروپ اور فیکشن۔ تو شیعان علی کا مطلب ہے دوز ہو سائڈ ود علی السلام، اوکے، اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے پولیٹیکل موومنٹ ان کوفہ۔ حضرت علی السلام کے جو سمپتھائزرز تھے اس وقت، اور ان کی اولاد کے جو سمپتھائزرز تھے، جو یہ فرملی بلیو کرتے تھے کہ خلافت کے حقدار حضرت علی کی اولاد ہے، ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا اس دور میں، ٹھیک ہے؟ ایز اے تھیولوجیکل موومنٹ، تھیولوجیکل موومنٹ سے مراد ہے عقائد والی موومنٹ۔ پولیٹیکل موومنٹ کا مطلب ہے کہ ابھی ان کے کچھ عقائد نہیں ہیں، ان کے عقائد مین سٹریم سنیز والے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو پولیٹیکل ویوز ہیں وہ مین سٹریم سے ہٹ کر ہے۔ پولیٹیکل موومنٹ مین سٹریم سے ہٹ کر نہیں کہوں گا، ان کے پولیٹیکل موومنٹ تھوڑے مختلف ہیں، یہ ہم کہیں گے۔ ان کے پولیٹیکل جو ویوز ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد کو خلافت ملنی چاہیے، تو حضرت علی جو ہے وہ سب سے زیادہ حقدار تھے خلافت کے۔ یہ بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 4 سال بعد جو ہے ایک تھیولوجیکل موومنٹ بنی۔ جب یہ اس ایکسٹریم پہ چلی گئی، کچھ لوگوں کی شرارت کی وجہ سے، کچھ لوگوں کے پروپیگنڈا کی وجہ سے، کہ باقاعدہ کوفہ کے جو شیعہ تھے، شیعہ سے ابھی یہاں پہ مراد ہے شیعان علی، وہ باقاعدہ کوئز کیا کرتے تھے لوگوں کا کہ یہ بتاؤ کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اور جب تک وہ لوگ انہیں کرس نہیں کرتے تھے تو وہ انہیں شیعہ نہیں مانتے، ابو بکر اور عمر کو۔ اور اس کی دلیل 122 سن ہجری میں زین العابدین از دی اونلی چائلڈ آف علی صلی اللہ عنہ ہو واز الائیو، باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا کربلا میں۔ زین العابدین اللہ کی طرف سے زندہ بچ گئے تھے، وہ کیسے بچے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو زین العابدین جو ہے سیم ہسٹری ریپیٹ ہوئی، کوفہ کے لوگوں نے انہیں بلایا ایک اپرائزنگ کے لیے، جس طرح امام حسین کو بلایا، حضرت علی کو بھی بلایا، حضرت علی کی اولاد کو بلایا، جس طرح سے امام حسین کو بلایا، اسی طرح زین العابدین کو بلایا۔ زین العابدین وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ان کا کوئز لیا، ان کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ زین العابدین سے پوچھ رہے ہیں جو کہ حضرت علی کی اولاد ہے اور ون آف دی امامز، ان کے نزدیک امامز ہیں، اپنے امام سے پوچھ رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے عقائد کتنے خراب ہوئے۔ تو انہوں نے کہا ڈو یو کرس دیم؟ تو زین العابدین حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین آئی کرس دا 2 وزیرز آف رسول اللہ، میں نبی سے ان کے 2 وزراء کو کیسے کرس کر سکتا ہوں؟ یہ تو وزیر تھے، وزیر سے مراد ہے سب سے کلوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر ہم تمہیں سپورٹ نہیں کریں گے، یعنی کین یو بلیو اٹ، وہ سپورٹ سے پیچھے کس بات پہ ہٹے کہ یو آر ناٹ کرسنگ دیز 2۔ تو یہ بعد میں جا کر ایک تھیولوجیکل موومنٹ بنی ہے جس میں باقاعدہ عقائد آ گئے، پھر وہ بہت ایکسٹریم پہ چلی گئی بات، پھر وہ 12 امامز کا کنسیپٹ آ گیا، جو کہ بر صغیر کے اہل تشیع ہیں، وہ 12 امامز والے شیعہ ہیں۔ ایک زیدی شیعہ بھی ہے، حضرت زین العابدین کو شہید کر دیا گیا، اس بات پہ شہید کر دیا گیا زین العابدین کو، اور حضرت زین العابدین کے جو فالوورز
شیعہ بنے ان کو زیدی شیعہ کہتے ہیں، اور وہ یمن میں ہیں، اور وہ صحابہ کو قرض نہیں کرتے، نہ وہ امامز کو انفالیبل مانتے، وہ بس ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے. دے جسٹ بلیو کہ اہل بیت کا زیادہ جو ہے دے ڈیزرو ٹو بی دا لیڈرز مور. ٹھیک ہے، یہ ان کا بس ویو ہے. لیکن جو بر صغیر کے اہل تشیع ہیں وہ تھیولوجیکلی بھی ہیں اور پولیٹیکلی بھی ہیں. پولیٹیکل ویوز بھی ہیں، تھیولوجیکل ویوز بھی ہیں. تھیولوجیکل ویوز میں پھر عقائد ان کے ہم سے بہت مختلف ہیں، سچ ایز صحابہ کے حوالے سے منافقت کا فتویٰ کہ کئی صحابہ منافق تھے، اور ظاہر ہے اما عائشہ کے بارے میں. خیر اہل تشیع میں بھی فیکشنز ہیں، کچھ اس ایکسٹریم پہ ہیں، کچھ اس ایکسٹریم پہ نہیں ہیں. یہ لیکچر اہل تشیع کے بارے میں نہیں ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا مین لیکچر کہ اکارڈنگ ٹو آور سورسز جو اہل سنہ ہے ان کے نزدیک کربلا کا واقعہ کیا ہے اور ان کے نزدیک بیسکلی کیا ہوا. اوکے، جو سورسز اس لیکچر کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ کل کو آپ کو پتہ ہو کہ یہ واقعہ کن کن سورسز میں ہے. کل کو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ یہ واقعہ سنا تو رہے ہیں لیکن یہ کہاں مینشنڈ ہے. تو دیکھیے اس میں چند ایک نام ہے. طبقات ابن سعد. ابن سعد ایک اسکالر تھے، ان کے طبقات میں یہ واقعہ بہت ڈیٹیل میں مینشنڈ ہے اور اوتھینٹکلی مینشنڈ ہے. اہل سنہ کا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بہت بڑی سورس ہے طبقات ابن سعد. اس کے بعد امام ابن کثیر سے یہ واقعہ آ رہا ہے کربلا کا، تاریخ ابن کثیر. اس کے بعد ابن حجر العسقلانی جو کہ اہل سنہ کے امام ہیں، ون آف دی امامز، ابن حجر سے جو ہے یہ واقعہ آ رہا ہے. اور پھر احادیث میں بھی اس واقعے کے بٹس اینڈ پیسز ہیں، سچ ہے صحیح مسلم، صحیح بخاری، جامع ترمذی، مسند احمد اور ابن حبان. ٹھیک ہے، تو نہ صرف یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے جو کہ ابھی میں آپ کو نریٹ کرنے لگا ہوں، یہ احادیث کی کتاب میں بھی اس کے بٹس اینڈ پیسز ملتے ہیں. تو یہ اوتھینٹک ورژن ہمارا ہے جو انشاءاللہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جہاں تک بات ہے اہل تشیع کی، تو میں اتنا ضرور جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اہل تشیع کا جو ورژن آ رہا ہے اسٹینڈرڈ ورژن، وہ آ رہا ہے ابو مخنف. ایک ہسٹورین تھا ابو مخنف جس نے اس واقعے کو، اس پہ پوری ایک کتاب لکھی ہے مقتل الحسین رضی اللہ عنہ کے نام سے. اور اہل تشیع کا سارا لٹریچر جو ہے، ابو مخنف جو کہ 157 سن ہجری میں تھے، ہی ڈائیڈ ان 157 AH، ان کی ڈیتھ 157 سن ہجری میں ہوئی. تو یہ وہ ہسٹورین تھے جنہوں نے اس واقعے کو بہت ڈیٹیل میں کور کیا ہے اور اہل تشیع نے ان سے یہ واقعہ لیا ہے. لیکن سنی اسکالرز نے ان کو بالکل بھی ایز اے ٹرسٹ وردی ہسٹورین اور قابل قبول، ان کے کنٹینٹ کو، ان کے پورے نریشن کو قابل قبول قرار نہیں دیا ہے. سنی اسکالرز نے ریجیکٹ کیا ہے ان کے واقعات کو. ٹھیک ہے، تو ہم میں اور ڈفرینس ان میں یہ آ گیا کہ ہم سنی سورسز سے واقعہ بتا رہے ہیں، وہ اپنی سورس سے بتا رہے ہیں. خیر ہم اپنی سورس کی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک چیز کہ دیکھیں ہمارے ہاں سیکٹیرینزم کو اچھالا جاتا ہے اس مہینے میں. یہ بات درست ہے کہ ہم اہل تشیع کے عقائد سے سخت ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن اوبیسلی ہمارا دین نفرت اور وائلیشن کو پسند نہیں کرتا. تو ہم بھی اس بات پہ جو ہے وہ کلیئر ہیں کہ دس لیکچر از ناٹ ان ہیٹ آف سم ون، یا دس لیکچر از ناٹ ٹو پرووک وائلنس اگینسٹ اینی سیکٹ.